مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہے۔ مالک الملک نے ہمیں جہاں پیدا کیا، ہمارے رزق کی ذمہ داری اٹھائی اور ہماری زندگی کے تمام معاملات کی تدبیر فرمائی، وہاں نیکی اور برائی کو بھی بیان کیا تاکہ نیکی کو سمجھ کر عمل میں لا سکے اور برائی کو سمجھ کر اس سے بچ سکے۔ نیکی اور برائی کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور ان پیغمبروں کے ذریعے اپنی مخلوق میں یہ تمیز پیدا کی، یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، اور بھولی بھٹکی مخلوق کو سبق یاد کروانے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف کتابوں کو بھی نازل کیا۔ آخری پیغمبر پر جو آخری کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے، جس کو نوشتہ ہدایت بنا کے اللہ ذوالجلال نے نازل فرمایا، اور اللہ ذوالجلال اس کتاب میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب چیز کو تم اللہ کے سامنے پیش نہیں کرو گے، خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم معاشرے کو نیکیوں سے لبریز نہیں دیکھ سکتے۔ آج کے خطبے میں ہماری گفتگو کا محور صرف 2 نکتے ہوں گے۔ بر کیا ہے، جس کو نیکی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بر کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، میں اور آپ کیسے نیک بن سکتے ہیں، نیک رہ سکتے ہیں، اور اسی نیکی کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے۔ برائی کیا ہے اور برائی کیسے ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب سے بچا جائے تاکہ ہم برائیوں سے بھی بچ جائیں اور اللہ ذوالجلال کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ البر، یہ بر یبر اور بر یبر سے ہے، جس کا مطلب اطاعت بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، خوش معاملگی بھی ہے،
سچ بولنا بھی ہے اور قبول کرنا بھی ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غالب ہو اسے نیک کہا جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو اپنوں کے ساتھ بھی اور پرایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ زندگی کے ہر زاویے میں حسن پیدا کرنا یہ اس کی زندگی کا تھیم ہوتا ہے۔ وہ اپنے قول و کردار کو سچائی پہ قائم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ہر عمل کو اللہ بھی قبول فرماتے ہیں اور دنیا بھی اسے اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے البر، اس کا معنی ہوتا ہے الصادق التقی۔ یہ بر انسان وہ ہے، نیک انسان جو سچا ہے اور متقی ہے۔ اور اس لیے علماء یہ کہتے ہیں البر الصدق والطاعہ والخیر والفضل۔ جس شخص کے اندر اطاعت آ جائے، سچائی آ جائے، خیر کی طرف اور شوق اور ذوق آ جائے، اور پھر فضیلت کی طرف اپنے سفر کو وہ رواں دواں رکھے، یہ انسان نیکی پر قائم ہے۔ مناوی اس لیے کہا کرتے تھے التوسع فی فعل الخیر والفعل المرضی فی تزکیۃ الناس، فی تزکیۃ النفس۔ نفس کی تربیت اور تزکیے کے لیے ہر خیر میں اپنے آپ کو لے جانا اور ہر اس کام کو اپنی زندگی کا تھیم بنا لینا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کو نیک انسان کہتے ہیں۔ اور یہی نیکی ہے کہ وہ تلاش کرے کہ کس طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں اسداء المعروف والمبالغۃ فی الطاعات۔ جب انسان نیکی کا اس طرح شوقین بن جائے کہ زندگی کے 24 گھنٹوں میں صرف اس کے ارد گرد نیکیاں ہی نظر آتی ہیں، بولتا ہے تو اچھی بات، کرتا ہے تو اچھا کام، اس کا قول و کردار گویا کہ معیار بن جاتا ہے نیکی کا، یہ وہ انسان ہے جس کو نیک کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے 3 معنی پیش کیے ہیں قرآن مجید کے اندر البر کے۔ پہلا معنی یہ ہے العطاء، نیک وہ انسان ہوتا ہے جس کے اندر دینے کی خواہش ہوتی ہے، لینے کی خواہش نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ یا نہیں کرتا، وہ ضرور کرتا ہے۔ کوئی خیر خواہی کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ ضرور کرتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ہم تو اللہ کو پہلے بھی پکارتے، وہ اللہ عز و جلال کی ذات ہے، وہ دینے والی ہے، وہ کچھ طلب نہیں کرتی۔ کوئی برائی بھی کر رہا ہے وہ پھر بھی دے رہا ہے رزق، کوئی اس کی نافرمانی بھی کر رہا ہے پھر بھی دے رہا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایک خصلت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی کہ یہ کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا، میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، میرا مقابلہ صرف ایک ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور اپنی بنائی ہوئی جنت الفردوس کا مجھے باسی بنا لے، یہ میرا مقابلہ۔ بر کا دوسرا معنی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے المبادرہ، جہاں اسے خیر نظر آتی ہے بخل نہیں کرتا، زبان کی صلاحیت ہے، جسم کی صلاحیت ہے،
عقل و دانش کی صلاحیت ہے، مال کی صلاحیت ہے، عہدے منصب کی صلاحیت ہے، تمام صلاحیتیں اللہ کی عنایت کردہ ہیں. ان صلاحیتوں کو، نیکی کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرنے میں وہ بخل نہیں کرتا بلکہ سبقت کرتا ہے، مبادرت کرتا ہے. اور یہ صرف بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بیان کی ہے، کرام بررا. وہ عزت والے فرشتوں کا کام یہ ہے، کوئی چھوٹا سا کلمہ بھی بولتا ہے مخلوق میں سے، الحمدللہ وہ لکھ کے لے جاتے ہیں، اور بڑی جلدی لکھ کے لے جاتے ہیں. ہے چھوٹا سا کلمہ، لیکن قیامت کو وزن جب کیا جائے گا تو وہ ترازو جو قیامت کو لگایا جائے گا، جس کے دونوں پلڑوں میں سے صرف ایک پلڑے میں 7 زمینیں 7 آسمان رکھ دیے جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں. لیکن الحمدللہ کا لفظ جب پہنچتا ہے تو دونوں پلڑے نیکیوں سے قیامت کے دن بھر جائیں. تیسرا معنی نیکی کا الاستعلاء. نیک انسان کبھی کسی کافر سے مرعوب نہیں ہوتا. منہاج مشن پہ اتنی عزت محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے بڑا فخر کیا ہے، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے. اس کو عزت محسوس ہوتی ہے تو اپنے مشن کے ساتھ کبھی بھی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ نہیں ہوتی کسی بڑے مالدار کو دیکھ کے، کسی بڑے بادشاہ کو دیکھ کے، کسی بڑی طاقت کو دیکھتے. وہ کہتا ہے یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اصل طاقتوں کا مالک اور منبع و مصدر میرا رب ہے، خزانوں کا وہ مالک ہے کہ میری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی، صلاحیتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ ذو الجلال کے ساتھ جس کا دل اس طرح مضبوط ہو جاتا ہے، دنیا کی کسی طاقت اور کسی چیز سے وہ مرعوب نہیں ہوتا. اس لیے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ ذو الجلال نے ایک فرمان جاری کیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. جن لوگوں کو اللہ نے پسند کر لیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اللہ ہم نے سن لیا جو آواز تیری طرف سے آواز لگانے والے نے لگائی ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. اللہ ہم نے تو سنتے فوراً ایمان لے آئے. بس ایک گزارش ہماری مان لے ہمارے مالک، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہم سے چاہتے نہ چاہتے جو گناہ ہوئے ہیں معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، وہ غلطیاں کوتاہیاں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اور ہم نے ایک نہیں ایسی سینکڑوں ہزاروں غلطیاں کی ہیں، یا اللہ ان غلطیاں کو بھی دھو کے صاف کر دے. اور آخری گزارش کیا ہے ان لوگوں کی، نیک لوگوں کی، وتوفنا مع الابرار، میرے مالک موت تو آنی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ موت دینا جو ہمیشہ رب کے لیے جیتے ہیں، جو کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے. ایسے صالح اور ابرار لوگ اللہ عز و جلال ایسا مشن مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے. نیکی کے اسباب کون سے ہیں کہ میں اگر نیک بننا چاہوں تو کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ ایک ایسا سادہ سا سوال ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بہت جی چاہتا ہے میں بھی نیک بنوں، پر بات نہیں بنتی، کیا کروں میں، پھر بھی برائی ہو جاتی ہے، پھر بھی جو ہے میں بھٹک جاتا ہوں، کوئی راستہ نہیں ملتا. 4 اصول اگر زندگی میں آ جائیں
کوئی نیک نہیں بھی تو نیک بنے گا، اور اگر کوئی نیک بن چکا ہے تو زندگی کی آخری رمق تک نیک ہی رہے گا۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے، زندگی کے اندر یہ طے کر لیجئے، میں نے عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ جب تک آپ کا قول و کردار عدل پہ قائم نہیں ہوتا، آپ نیکی پہ کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اللہ حضر جلال نے 3 رویے پیش کیے ہیں، قول بھی، کردار بھی، اور محبت و نفرت کا معیار بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال نہ کھانا، حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ان کی مدد کرو، ان کے کاروبار بھی بناؤ تاکہ جب وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں تو ان کا مال کہیں ضائع نہ ہو چکا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ جو پیمانے ہیں نا، وہ تولنے کے ہوں یا پیمائش کے ہوں، ان کو پورے رکھنا۔ بلکہ اصول کیا دیا، اور مجھے امید واسق ہے کہ یہ اصول ان روشن چہروں نے اپنایا ہوگا۔ شریعت کتنی پیاری ہے، شریعت کہتی ہے پیمانہ ایسا رکھو کہ جب تم وزن کر کے کسی کو دو تو زن و ارج برابر نہ دیا کرو، زیادہ دیا کرو۔ تم زیادہ دو گے، میرا رب بھی تمہیں اپنی شان کے مطابق زیادہ دے گا۔ تم اگر 100 جو ہے وہ چیزوں کا سودا کرتے ہو، اگر تم ایک زیادہ ڈال دو گے تو آپ کے چیز میں تو فرق نہیں پڑنا، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق ایک چیز زیادہ دے دی۔ رب جو مالک اور خالق ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا کرے گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، یہ چیزیں اس وقت تک تم نہیں کر سکتے جب تک تمہارا منہج نہ بنے۔ بات جب بھی کرو عدل کی کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، بات جب بھی کرو بولو عدل کی بات۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو، تمہیں عدل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو تم نے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ نصیحت و وصیت تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ عام وصیت تو ہے ہی۔ نیکی پر قائم رہنے کے لیے قول میں عدل آنا، بات سیدھی کرنا، یہ پہلا اصول۔ اور اللہ حضرت جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں جن کی ہو نا ان تک پہنچا دیا کرو،
جب فیصلہ تمہاری طرف بھیجا جائے، فیصلہ جب تم کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ایک ہی فیصلہ کیا کرو جس کو عدل کا فیصلہ کہتے ہیں۔ قول بھی عدل کا، کردار اور فعل بھی، فیصلہ بھی عدل کا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تیسرا ایک فرمان جاری کر کے خدشات بھی دور کر دیے۔ اللہ بات تو عدل کی کریں گے اور کام بھی عدل کا کریں گے، کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس کی نفی پہلے کر دی، قریبی بھی ہوگا تو صحیح بات کرنا۔ اچھا، اللہ کسی کے بارے میں غصہ بھی آ سکتا ہے، تو غصے میں تو اس کو اور دبانا پڑے گا، شریعت نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اور شریعت نے تیسرا فرمان کیسے جاری کیا؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے عدل پہ قائم ہو جاؤ، قائم ہونے والوں کی صف میں کھڑے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی گروہ، کسی پارٹی، کسی جتھے کے خلاف اگر آپ ہو گئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ انہوں نے آپ سے دشمنی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، زیادتی کی ہے، ان کی اس غلطی، کوتاہی، زیادتی اور آپ کے درمیان جو اس وقت کوئی اختلاف ہے، اس بنیاد پہ بھی تم نے عدل نہیں چھوڑا، پھر بھی عدل چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، تقوی کے قریب ہے ہی عدل، اس لیے تم عدل کی بات پھر بھی کرنا۔ یہ مت دیکھنا یہ قوم میرے خلاف ہے، یہ جماعت میرے خلاف ہے، یہ گروہ میرے خلاف ہے، وہ تیرے خلاف ہے، لیکن تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے وہ بات کرنی ہے جو عدل کی ہو، وہ کام کرنا ہے جو عدل کا ہو، وہ رویہ پیش کرنا ہے جو عدل کا ہو۔ زندگی کی آخری رمق تک آپ نیکی پہ قائم رہیں گے اور آپ کے پایہ استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ حضور جلال نے ساتوں آسمانوں میں کھربوں فرشتے اپنی عبادت میں لگائے ہوئے ہیں۔ حدیث کہتی ہے 70,000 فرشتے، ایک بیت اللہ ہے، ایک بیت المعمور ہے آسمانوں میں، 70,000 فرشتے اس اللہ کے گھر کی بھی طواف اور زیارت کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ کھربوں فرشتے، 22,000 مخلوقات زمین میں ہے، جن میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ انسانوں میں بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم، یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، کافروں کو بھی چھوڑیے، مسلمانوں میں پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں، پھر جو ان پڑھ ان کو بھی چھوڑیے، پڑھے لکھوں میں علم کسی کا نفع مند ہے، کسی کا نفع مند نہیں ہے، نفع مند علم والے کی بات کیجئے، ان میں سے بھی جو عدل و انصاف کرنے والا عالم ہے، اللہ نے اس کو 22,000 مخلوق سے ایسا سلیکٹ کیا ہے، یہ سلیکشن ایسی ربانی ہوئی ہے، اس کو چنا، اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی ملائی اور ساتھ ان علماء کی گواہی کو ملا دیا جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، اور قرآن نازل کر دیا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم